الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذروا ظاهر الاسم وباطنه صدق الله العظيم. ہمیں اللہ کا تعلق نہ ملنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مزاج میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی، اور وہ سب سے بڑی چیز ہے گناہ. اللہ والا بننے کا خلیہ بھی یہی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے انسان کے سینے میں ایک داغ لگ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پہ ایک داغ لگا دیتے ہیں، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے، اور اس کی توبہ کے انتظار میں رکا رہتا ہے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ پہ ایسا شدید پکڑ فرماتے ہیں کہ اس کا اثر دنیا میں نظر آنے لگتا ہے. بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہماری مسجد میں ایک صاحب تھے، ان کی بیٹی تھی انتہائی خوبصورت، اتنی زیادہ خوبصورت کہ خواتین اس کو دیکھنے آتی تھی، اور عورتوں کا تانتا ہر وقت بندہ رہتا تھا کہ بس ہم اس کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں. خوبصورتی انتہا کی تھی، سمجھداری انتہا کی تھی. کہنے لگے ہم نے بیٹی کو ڈاکٹر بنایا. ذہین بھی تھی، صفات کمال بھری ہوئی تھی، اور ذہانت کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بن گئی. پھر ڈاکٹر سے آگے وہ سرجن بن گئی. تو ہم نے رشتوں کا نام لیا تو رشتے اس کے روزانہ کے حساب سے آنے لگے. کیونکہ وہ حسن و جمال سے بھری ہوئی تھی، ذہانت و فطانت سے بھری ہوئی تھی، سمجھدار بہت زیادہ تھی. تو کوئی بھی رشتہ دیکھتی تو اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتی. 3 سال گزر گئے، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی رشتہ، کبھی لڑکا پسند نہیں آ رہا، کبھی اس کی ماں پسند نہیں آ رہی، کبھی اس کا گھر پسند نہیں آ رہا. اور اسی طریقے سے میری طرف دیکھیں، پیچھے نہیں دیکھیں، میری طرف دیکھیں. میں آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے دیکھیں گے. آپ لوگ بھی زبانی سن رہے، میں بھی زبانی سنانا شروع کر دوں، مزہ نہیں آئے گا. تو وہ کیا ہوا کہ 3 سال گزر گئے. تو میں نے کہا بیٹی اتنے اچھے رشتے آئے، تم رد کر رہی ہو، نہ کرو ایسا. ابو یہ تو لائن لگے گی، ابھی اور بھی لائن لگے گی. جب میں پیسے کماؤں گی تو پھر اور بھی لوگ آئیں گے. اللہ نے جو چیز مجھے دی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے طلبگار بھی بہت سارے، تو آپ آنے دیں. تب اس نے یہ جملہ مجھے چبھنا شروع ہو گیا. کرتے کرتے اس کی عمر 30 سال ہو گئی. کیونکہ سرجن تھی تو کسی کی سرجری کر رہی تھی، تو اس کے ہاتھ پہ کوئی وائرس لگا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی جو جلد تھی وہ جھریاں بن گئی. ایسی بن گئی کہ جیسے 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے. بقیہ وہ ٹھیک ٹھاک، لیکن اس کے ہاتھ کی جلد جھریاں بن گئی. اب ڈاکٹر تھی، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ تھا، اعتماد تھا کہ ٹھیک ہو جاؤں گی. اس دوران رشتے آتے تھے تو ہاتھ چھپا دیتی تھی، لیکن پکڑ ویسی تھی
کرتے کرتے مزید 3 سال گزر گئے، 33 سال کی عمر ہوئی تو رشتے کم ہو گئے، لوگوں نے کم بلانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ حسن بھی ماند پڑنا شروع ہو گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے بھی ہوا، آہستہ آہستہ دیکھا کہ رشتے آنے ہی بند ہو گئے، رشتے آنے ہی ختم ہو گئے۔ آخر کو میری بیٹی 40 سال کی ہو گئی اور وہ سجدوں میں اتنا روتی ہے، اللہ سے اتنا مانگتی، لیکن اللہ نے اس کے عذاب کو نہیں ٹالا کہ 40 سال کی عمر کے قریب پہنچی، 39 سال کچھ نہیں، اسی صدمے کی وجہ سے بستر پہ لگ گئی اور ڈپریشن میں چلی گئی۔ کہ ایک بیماری چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن وہ انسان کے عقل کو کھا جاتی ہے، انسان کے دماغ کو کھا جاتی ہے، انسان کو دکھاتی ہے تو کس کے سامنے اکڑ رہا۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو اونچائی میں پہاڑوں سے اونچا نہیں جا سکتا، کہ تو اللہ کے ساتھ اکڑ اللہ کو بالکل پسند نہیں، جیسے اکڑ اللہ کو بالکل پسند نہیں، ایسے گناہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، بالکل لیا پسند نہیں ہے اللہ کو، کہ اللہ کو کون سی چیز ناپسند آ جائے۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا مدرسے کے اندر، اتنا ذہین کہ اس کی ذہانت کمال تھی، سبق ایک بار سن کے اس کو دوبارہ کتاب کھولنے کی ضرورت نہ امتحان میں ہوتی نہ کبھی ہوتی، حتیٰ کہ ہمیں شک ہونا شروع ہو گیا شاید یہ پہلے مدرسہ پڑھ چکا ہے، اس وجہ سے ایسا کرتا ہے، بہت ذہین تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے کتاب کوئی کاپی کا کاغذ لیا، اس سے جوتے صاف کیے، استاد نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تو ادب والی چیز ہے، تم نے اس کو ایسے کہا، جاؤ آپ کو بڑا علم ملا ہے، مجھے پتا ہے آپ کیسے پڑھاتے ہو۔ استاد کے دل کو بات لگی، بات آئی گئی ہوگی کیونکہ ذہین تھا تو بدتمیز، اور اس کی وجہ سے ایسے بڑے مسائل ہوتے تھے۔ خیر 1-2 سال کے بعد مدرسے میں تھا ہی نہیں، ان کا بھی تو کسی بڑے مدرسے میں جائے گا، وہاں جا کے پڑھے گا۔ تو ہم اپنے استاد جی کے ساتھ، استاد جی ہمارے باول نگر جاتے تھے، تو تیز گام سے باول پور اترتے تھے، تو یہاں سے ہم استاد جی کو اتارنے کی تو بیگ وغیرہ تھے، تو دوڑتا ہوا ایک کلی ہے کہ میں سامان تھا، میرا نہیں بھی ہم خود اٹھا لیں گے، تمہیں بلا وجہ 400-500 روپیہ دیں گے۔ تو نے کہا نہیں میں پیسے نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں ان کو، یہ ولی اللہ صاحب ہے۔ دیکھا تو وہی طالب علم کلی کا کام تھا کہ اللہ رب العزت نے وہ ذہانت چھین دی، اللہ رب العزت نے وہ علم چھین دیا۔ کوئی گناہ اللہ کو ایسا ناپسند آتا ہے کہ اللہ دولت کو چھین لیتے ہیں، اللہ شہرت کو چھین لیتے ہیں، اللہ دین کو چھین لیتے ہیں، اللہ مصلی پہ کھڑے ہونے کی لذت چھین لیتے ہیں، اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں کہ ہاں کر لے مقابلہ، اللہ رشتے چھین لیتے ہیں، اللہ محبتیں چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ کو ناراض کرنا، ہاں وہ چھوٹا گناہ ہو، لوگ پوچھتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے یا یہ گناہ کبیرہ ہے، وہی چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ ٹرنک میں رکھ دو کپڑوں کو جلا دیتی ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب معصیت اللہ سے دور کرنے والی ہے، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ ہمیشہ نقصان دے گی۔ حدیث میں آتا ہے گناہ اپنا نقصان دکھا کے رہتا ہے، گناہ اپنا نقصان دکھا کے رہتا ہے، اگرچہ وہ غار کے اندھیرے میں کیا جا رہا ہے، دنیا سے کروڑوں گنا چھپ کے کیا جا رہا ہے، جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذمے قرض بن جاتا ہے، اللہ اس کو اتارتے ہیں، اللہ اس کو اتار کے رہتے ہیں۔ یہ ایک اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ سے سرکشی ہے کہ جو چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ
تو اللہ رب العزت تو اس کو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو نوٹ کر رہا ہے۔ دوستو آج سے عزم کرو، آج سے ارادہ کرو، چاہے کچھ ہو ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوستو روزانہ اللہ سے معافی مانگا کرو، نہ جانے آج مجھ سے کیا کچھ ہو گیا، نہ جانے آج کے دن میں مجھ سے کتنی غفلتیں ہو گئی۔ تو اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ کو ناراض کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اور ہم سمجھتے نہیں ہیں اللہ کی ناراضگی، ناجائز کے لفظ کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ بھئی آپ نے کہا، کس نے کہا بھی آپ نے کہا ناجائز ہے، حرام تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا استغفر اللہ، کہ یعنی اگر ناجائز ہے تو آپ کریں گے، ناجائز ہے تو آپ یہ پیسے لیں گے، اور حرام ہے تو پھر آپ نہیں لیں گے۔ کہتے ہیں ہاں، میں نے کہا ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے ذرا آپ بتائیے۔ تو صورت مسئلہ ایسی تھی کہ اس نے واضح نہیں کی تھی، تو میں نے کبھی آپ اس کو استعمال نہ کریں، یہ جائز نہیں۔ اس نے کہا اگر تو ناجائز ہے پھر تو میں استعمال کر لیتا ہوں، اگر حرام ہے پھر نہیں کروں گا۔ میں نے کہا بھائی آپ صورت مسئلہ واضح کرو، حلال و حرام میں آپ کو بتاؤں، لیکن مسئلہ آپ نے صورت مسئلہ واضح نہیں کی۔ لیکن یہ کیا ہے کہ ہم شریعت کے حکم کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کر کر کے ہم اس گناہ کے عادی بن جاتے ہیں، اور پھر ہم کو وہ گناہ ہی نہیں لگتا، اور پھر اگر کوئی اس گناہ کو گناہ کہے تو ہمیں اس کے اس کہنے سے چڑ ہوتی ہے، ہمیں اس کے اس کہنے سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہے، یہ اس گناہ کو کیوں برا کہہ رہے؟ میرے پاس یہیں پر ایک صاحب ہے اور کسی کے بارے میں کہنے لگا یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ قادیانی کو کافر کہتے ہیں۔ میں نے کہا رہے بھائی اللہ کے بندے، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ جی میرے دوست ہیں ایسے ہیں ویسے۔ میں نے کہا آپ ان کے ساتھ رہ کر نا آپ کے دل میں ان کے کفر کی خفت آ گئی، اس وجہ سے آپ کو ان کا کافر کہنا برا لگتا ہے۔ اگر تو آپ کو اللہ کے رسول سے تعلق خاص ہوتا تو آپ کبھی بھی اللہ کے نبی کے دشمن کو برداشت کیسے کر سکتے تھے ایک لمحے کے لیے؟ اور آپ پوری دنیا کے علماء کو مشورہ دے رہے کہ بھئی کچھ ہاتھ ہلکا رکھو، کچھ ہاتھ نرم رکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم کسی گناہ کو اللہ ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، جب ہم کسی گناہ کو کر کے اس گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ ہمیں خفیف لگنے لگتا ہے، وہ گناہ ہمیں چھوٹا معلوم ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ اس گناہ کی بڑھت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ کسی نے اس کے اوپر جانیں دی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمہ کذاب نے یہ کہا تھا بس اتنا کہہ دو، یہ 26 سال ہے اس نوجوان کی عمر، اور اس کو صرف اتنا کہا تھا کہ یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ مسلمہ رسول اللہ، بس اتنا کہہ دو۔ تو کہنے لگے مجھے تو آواز ہی نہیں آتی تمہارے اس کہنے، اور اس کا پھر ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر جسم کی بوٹیاں نکالی، پھر کھال کو قطر کے اس کو نکالا، اور ان کو ایسے تڑپا کے شہید کیا، مگر آخر دم تک انہوں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے اللہ کو ناراض کرے۔ جب ہمارا ایسا ایمان بن جائے کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو یہ اللہ نے ہم سے مانگا ہے، ورنہ گناہ کرتے کرتے کلا بلران اعلیٰ قلوبہم، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور مسلمان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم اپنے سامنے منکر ہوتا ہوا دیکھو تو فلیغیرہ، اس کو تبدیل کرو، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، اور اگر فإن لم یستطع فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کو روکو، فإن لم یستطع فبقلبہ، ذلک عضو الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری بیوی پردہ نہیں کرتی، میری بیوی غیر محرم سے ملتی ہے، میرے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی چلتی ہے،
میرے گھر کے اندر جناب گانے بھی چل رہے ہیں، میرے گھر کے اندر فلمیں بھی چل رہی ہیں، اور میرے ماتھے پہ شکم بھی نہیں آتا، مجھے مسلح پہ ہونا بھی نہیں آتا، مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ یہ میرے گھر میں میرے پیسوں سے، میری کمائی سے اور میری زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی، اور مجھے نہ ماتھے پہ شکن، نہ ماتھے پہ شکن، نہ دل پہ رنج، نہ کوئی ایک قطرہ آنسو کا بہر ہے، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی فکر۔ ذالک اعظم الایمان، مسلم شریف کی صحیح روایت، صفحہ نمبر 7 جلد نمبر 1 پہ روایت۔ من رأى منکم منکر، تم میں سے کوئی اپنے سامنے برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو برا تو جانے، ماتھے پہ شکن تو آئے، تکلیف تو ہو، اماں کو پیار سے سمجھائے تو، بیوی کو، بیٹی کو، بھائی کو پیار سے سمجھ، بیٹا یہ نہ کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو جائے اس کے کہ بلکہ باقاعدہ مجلسیں قائم ہوتی ہیں، باقاعدہ باتیں ہوتی ہیں، باقاعدہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس پر ظلم یہ کہ اپنے اس گناہ کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس پر ظلم یہ کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ شادیوں کے اندر مکس گیدرنگ، مرد و خواتین کا اختلاط، یہ کیا ہے؟ اور اس کے اوپر گانے چل رہے ہیں، دلہنیں ناچ رہی، خواتین ناچ رہی ہیں، بچیاں ناچ رہی ہیں، اور یہ خوش ہو رہے ہیں، اور خوش ہو کے ویڈیو بنا رہے۔ کون؟ مسلمان، ہم مسلمان ہیں، اور ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی، دکھ بھی نہیں ہوتا، پریشانی بھی نہیں ہوتی، یہ ہو کیا ہے؟ ایسی بڑی اللہ کی نافرمانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی معاف، کل امتی معافن، میری ساری کی ساری امت کو اللہ معاف کر دے گی، ہر امتی کو اللہ معاف۔ کتنے اللہ معاف کرنے والے، کتنے اللہ معاف، الا المجاہرین، لیکن وہ لوگ جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ مگر نہیں، ان کی معافی نہیں، ان کی کل امتی معافن الا المجاہرین، جو مجاہرین ہیں، جو کھلا گناہ کرنے والے، اللہ ایسوں کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے گھر میں کھلے عام ہو رہا ہے، اور ہمارے ماتھے پہ شکن بھی نہیں، دکھ بھی نہیں، پریشانی بھی۔ چلے ٹھیک ہے، نہیں منع کر سکتے، ابھی تک بہن کا ذہن نہیں بنا، ابھی تک بیٹے کا ذہن نہیں بنا، ٹھیک ہے، آپ نہیں منع کر سکتے، اوے اللہ کے سامنے مسلح بچھا کے رو تو صحیح۔ بعض محلے والے صحیح نہیں ہوتے، اس کے لیے تو بات کی بات ہے، مسجد والے صحیح نہیں ہوتے تو بات کی بات ہے، دوست یار صحیح نہیں ہوتے تو بات کی بات۔ ارے اپنے گھر کے اندر تو دیکھو، اپنے گھر کے اندر تو دیکھو کہ میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ تھوڑے سے صحابہ مدینے کے اندر محصور، چند ہزار صحابہ، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ حضرت ابوبکر نے کہا جاؤ، اسامہ بن زید کو سپاہ سالار بنائے کہ لشکر لے کے جاؤ، اور ایک بندہ مانگا، یہ عمر مجھے دے، اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر مجھے دے، بالکل اجازت ہے، حضرت عمر لے دی۔ چند صحابہ رکے، بقیہ کے ساتھ کبھی ادھر مقابلہ، کبھی ادھر مقابلہ، ایک نیا فرقہ ہوگا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کیا لشکر جمع کرو، تو صحابہ نے حضرت ابوبکر کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے تھے، تو حضرت عمر سے کہا کہ آپ ابوبکر سے کہیں کہ بھئی آپ جو ہے ان سے مقابلہ نہ کریں، پہلے ہمارے بقیہ لشکر واپس آ جائیں، پھر ہم جائیں گے، ان سے مقابلہ کرنا تو خودکشی، یہ بقیہ سارا کلمہ بھی مانتے ہیں، رسالت بھی مانتے ہیں، نماز بھی مانتے ہیں، روزہ بھی مانتے ہیں، حج بھی مانتے ہیں، جہاد بھی مانتے ہیں، تمام عقائد مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ایک آیت کو مانتے ہیں، مصلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے آتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف قلم نہ، اور ہم ان کو آرام سے سمجھا دیں، تو میں نہ اینقص الدین وانا حی، دین کے اندر کمی کی جائے، دین کے اندر کمی کی جائے، اور ابوبکر زندہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا
اگر یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی دیا کرتے تھے اور آج اس رسی کا انکار کریں گے تو ابو بکر ان کے خلاف تلوار نکالے گا۔ یہ ایمانی جلوے دیکھے لیکن ہمت نہیں پڑی کہ حضرت ابو بکر اکیلے تلوار لی اور گھوڑے پہ سوار ہو، کہا تم لوگ نہیں جاتے تو میں جاؤں گا۔ وہاں حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا کہ شم سیفک، ابو بکر اپنی تلوار آپ واپس کر لیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ رکیں، آپ کی جگہ ہم جائیں گے، آپ کی یہاں پر ضرورت۔ اور ان کے خلاف جہاد کی ایک چھوٹی سی بات پر کہ اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں، کیا بڑی بات ہے، کیا بڑی بات ہے۔ تو ہم اپنے مزاج میں یہ چیز پائیں کہ مجھ سے جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو، پھر بھی ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بشری کمزوری، گندی عادتیں جڑی ہوئی، وہ ہم سے اگر ہو جاتا ہے تو اس کی ہم نے معافی مانگی۔ ابو محجن الثقفی نام یاد رکھیے، ابو محجن ثقفی تابعی ہے، بعض حضرات نے صحابی بھی لیکن صحابی بھی نہیں، تابعی ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ طائف سے مدینے آئے اور پھر یہیں پہ پکے ہو گئے۔ یہ ابو محجن شراب کے عادی تھے، تو چھپ چھپ کے شراب پیتے تھے، تو حضرت عثمان نے ان کو حد لگوائی، 80 کوڑے لگے ان کو، اور پھر دوبارہ کسی جگہ پکڑے گئے تو دوبارہ کوڑے لگے۔ تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ بھئی مجھے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ایک شخص مدینے میں رہے اور پھر وہ شراب بھی پیتا رہے اور ہم اس کو بار بار حد لگاتے تو ایک مذاق بن جائے گا، تو ان کو جلا وطن کرو۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے قادسیہ شام کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو اس کو باندھ کے لے جاؤ اور شام میں اس کو اپنے ساتھ رکھو اور وہیں پر کسی جگہ چھوڑ دو، اس کو جلا وطن کہتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھ لے کر گئے اور وہاں بھی انہوں نے شراب پی لی، عادی تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے کہ بھئی یہ تو غلط ہوا، حد لگائی اور حد لگا کے چھوڑ دیے۔ پھر اب جنگ کے درمیان دوبارہ دیکھا کسی جگہ کسی غیر مسلم سے شراب لے کے پیے، تو دوبارہ حد لگائی، 80 کوڑے لگائے، اور 80 کوڑے لگانے کے بعد کہا کہ اب اس بندے کو ہم آزاد نہیں چھوڑیں گے، لہذا ان کو باندھ دیا، اور باندھ کے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے خیمے کے ساتھ ایک اور خیمہ بندوایا اور اس خیمے میں ان کو بند کر دیا۔ اب یہ ابو محجن اس خیمے کے اندر ہیں اور مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ چلتے 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 قادسیہ کی جنگ لگی، مسلمانوں کی تعداد تھی 30,000 اور رستم کا لشکر تھا 3 لاکھ کا۔ پہلے دن جنگ ہوئی، ان کی تعداد کو اتنی زیادہ تھی، ایک ایک مسلمان پر 10-10 20-20 کافر، کیسے مقابلہ ہو؟ پہلے دن بھی مسلمانوں کو شکست، دوسرے دن بھی مسلمانوں کو شکست، تیسرے دن مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور آخری حلہ رستم کھیلنے لگا۔ تو خبر پہنچ گئی پیچھے، کیونکہ 1 کلومیٹر پیچھے خواتین کے خیمے ہوتے تھے، تو وہاں تک خبر پہنچ گئی کہ مسلمان شکست ہو چکی ہے اور مسلمان ہارنے والے۔ تو اس کو خبر لگ گیا ابو محجن الثقفی کو، تو یہ زور زور سے چیخنا شروع، تو 7-7.5 فٹ قد، ایسی بڑی بیل ڈول، جسم اتنا بڑا تھا، خوبصورت تھا۔ جب اللہ حسن و جمال دیتے ہیں تو بعض دفعہ انسان اس کو غلط استعمال کرتا ہے، جب اللہ انسان کو دولت دے دیتے ہیں تو بعض دفعہ انسان اس کو بہت غلط استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ یہی تھا۔ اب یہ بیڑیوں میں بندے ہوئے، ان کو پتہ چلا تو خوب شور مچائے، چیخیں ماری اور بچوں کی طرح روئے۔ تو کسی کو آواز سنائی دی تو دیکھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ یہ گئی خیمے میں۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیا پریشانی؟
لیکن وہ سر اپنے گھٹنوں میں دے کے روئے روئے بچوں کی طرح بلک بلک. یہ فکر مند ہوئی کہ یہ اس کو کوئی تکلیف نہیں، اس کو کوئی دکھ ہے. تو پوچھا بھائی تمہارے دل میں کوئی درد ہے، کوئی دکھ ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو؟ تو کہنے لگے میری یہ جوانی کس کام کی؟ شراب پیتے پیتے میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ مسلمان مجھے باندھ دے، لیکن میں اتنا خطرناک تلوار باز ہوں، پورے طائف میں میرا مد مقابل کوئی نہیں، اور میں ایسا گھوڑ سوار ہوں کہ عرب میں مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن میری یہ جوانی اور میری یہ محنت اور میری یہ کوشش یہ کس کام کی؟ یہ تو کسی کام کے لیے میں بہت ایسا ہوں ویسا. آج میں اپنے آپ پہ کوس رہا ہوں، کاش میں آج پیدا ہی وغیرہ وغیرہ. تو ان کا دل نرم ہوا. انہوں نے کہا دیکھو تمہیں کیا صورت سمجھ میں آتی، کیا میں تم پہ اعتماد کر سکتی ہوں؟ اس پہ امید بندی کی عورت ہے، نرم دل کی مالک ہے، شاید بات مان. اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ مجھے کھول دیتی ہیں اور وہ جو سب سے اڑیل گھوڑا ہے وہ مجھے دیتی ہے اور سعد بن ابی وقاص کی تلوار مجھے دیتی ہے تو میرا وعدہ ہے کہ میں جنگ کی پشتیں پلٹ دوں گا. اگر میری زندگی بچی تو ٹھیک، شہادت ہوئی تو پھر تو اللہ نے قبول کر لی. اگر زندگی بچی تو میرا وعدہ ہے کہ میں دوبارہ اپنے آپ کو بیڑیوں سے باندھ دوں گا. حضرت سلمہ کے دل میں کچھ آیا ہوگا، اس پر بھروسہ کیا کہ جاؤ، اور گھوڑا کھول کے دی تو وہ گھوڑا ایسا تھا کہ مسلمانوں کے 30,000 کے لشکر میں سوائے حضرت سعد بن ابی وقاص کے کوئی اس کو قابو نہیں کر سکتا تھا. اور یہ ایسے کأنہ اسد فتح الشام ہے، جیسے کہ وہ شیر ہے اور وہ گھوڑے پہ ایسے چڑھا، اس نے گھوڑے کو ایسے قابو کیا جیسے بچپن سے اسی گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہے. اور پھر اس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا اور جو اس نے حملہ کیا ہے تیروں سے، تلواروں سے اور نیزوں اور برچھیوں کا جو اکیلے نے سامنا کیا، جہاں جاتا پشتوں کے پشتے ایک ایک حلے میں 100 کافروں کو اڑا دیتا. ایک گھوڑے سے چھلانگ لگاتا اور دشمن کو ایسے ڈھیر کرتا اور پھر واپس گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے جہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا. تو دیکھو کہ بھئی یہ کون ہے جو چھلاوے کی طرح چل رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اس طرح پشتوں کے پشتے بکھیرتا ہوا جا رہا ہے، اور جس کو کوئی پرواہ نہیں اپنی جان کی، جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ دشمن کتنا زیادہ ہے، جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ آگے زنجیریں ہیں یا آگے نیزے ہیں، برچے آ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو دشمن کے لشکر کے پیچھے تک گیا، پھر واپس آئے، پھر پیچھے تک گیا، پورا دن ایسے لڑائی کی. حضرت سعد بن ابی وقاص کے جسم پہ پھوڑے تھے، پورے جسم پہ، یہ کندھے سے لے کے پیچھے جسم پہ پھوڑے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص یوں چرپائی بچھا کے الٹے لیٹے ہوئے تھے اور یوں لشکر کی نگرانی کر رہے تھے، الٹے لیٹ کے سب کچھ بولتے یہ کرو یہ کرو. یہ کون بندہ ہے؟ کدے کو یہ ہے کون؟ صحابہ کو پیچھے لگایا لیکن کسی کی پکڑ میں دیا. تو یہ گھوڑا میرا ہے، تلوار میری ہے، وہ بندہ پتہ نہیں کون، سمجھ میں نہیں آیا یہ ہے کون. شام تک دیکھا کہ اس نے کئی ہزار رومیوں کو قتل کیا، فارسیوں کو قتل کیا، کئی ہزار فارسی اس کا، اور یہاں تک کہ رستم پہ اس کا روب جم گیا. رستم کے مقابلے میں گیا، رستم بھاگا کہ میں اس بندے کا مقابلہ ہوئے، اتنا بڑا ہاتھی جتنا آدمی گھوڑے پہ بیٹھا، پاؤں اس کی زمین پہ لگ رہے اور گھوڑا اس کو یوں چلا گیا اور روب چھا گیا. یہاں تک کہ بعض روایت میں کہ تیسرا دن، بعض روایت میں چوتھا دن بھی ایسے، بعض روایت میں 5واں دن بھی اس بندے نے ایسے ہی مقابلہ کیا. تو حضرت سعد جب فتح ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص واپس اپنے خیمے میں آئے، کہا کہ اللہ نے ہمیں فتح دی. اور جب فتح ہوئی لیکن بڑی عجیب طریقے سے ہوئی. کہا تیسرے دن رجال غیب میں سے کوئی بندہ ہے لیکن گھوڑا میرا تھا، اور میں نے، اور تلوار بھی میری، وہ تلوار چاہے 1000 کاٹو لیکن کٹتی نہیں، ٹوٹتی نہیں، وہ تلوار میری اور گھوڑا بھی میرا. اور اس نے ایسے پشتوں کے پشتے لگائے ہیں کہ دشمن پہ روب چھا گیا. تو مسلمانوں کا اپنا ایک روب تھا، لیکن ظاہر بات ہے وہ
تعداد کم ہونے کی وجہ سے ڈومینیٹنگ پوزیشن میں نہیں تھے. پھر دوسرے دن بھی ایسے ہوا, پھر تیسرے دن بھی ایسے, مسلسل 30 دن سے اس نقاب پوش کو تلاش کروں. پتہ نہیں وہ کون انسان ہے, پتہ نہیں وہ کون ہے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے شاید کہ وہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہے, کیونکہ اس لشکر میں میرے گھوڑے کو قابو کرنے والا کوئی نہیں, میری بھاری ترین تلوار کو اٹھانے والا کوئی نہیں, لیکن وہ کہ میری تلوار ایسے لے کے گھوم رہے جیسے کوئی بانس کا کپڑا. تو حضرت سلمہ کہنے لگی کہ میں معافی چاہتی ہوں, میں نے آپ سے پوچھے بغیر ایک عمل کیا. کیا کہ وہ فرشتہ وغیرہ نہیں تھا, وہ یہ شرابی تھا جو ہمارے ساتھ والے خیمے میں قید ہے. تو حضرت ساتھ جوش میں اٹھے اور خیمے میں آئے. تو دیکھا تو وہ نوجوان ایسے بندھا ہوئے, کپڑے خون سے لت پت, اور جناب پورا جسم خون سے نہایا ہوا ہے, اور وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے, بیڑیاں اس کو بندھی ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھ کے آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے, فوراً آئے اس کی بیڑیاں کھولی. تو نوجوان, آج کے بعد تو اگر شراب پیے گا نا تو میں تجھ پہ حد جاری نہیں کروں, جا تیرا یہی عمل شاید تیری مغفرت کے لیے کافی ہو. جب اس نے یہ کلمات صحابی رسول اللہ کے نبی کے ماموں ان سے کلمات سنے تو چیخ ماری, کہنے لگے اوہ حضرت اگر یہ بات ہے نا تو آج کے بعد میں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد مروں گا لیکن شراب کو منہ سے نہیں لگا سکتا. اور آج آپ میری توبہ پر گواہ رہے, آپ میری معافی پہ گواہ رہے. اور پھر اس نے آگے مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے کام کیے. ابو محجن الثقفی, اس کا نام حضرت خالد بن ولید کی طرح گونجا کرتا تھا. لا الہ الا اللہ. تو دیکھو جی, اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے, معافی مانگنا بڑا پسند ہے, لیکن جب انسان گناہ کر کر کے گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو گناہ اس کے دل و دماغ میں رچ جاتے ہیں. گناہ اس کے دل و دماغ پہ منفی اثر نہیں کرتا. ایسا نہ ہو کہ اللہ توبہ کی توفیق چھین لے. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, فرمایا کہ ہمارے بازار میں میری دکان کے ساتھ ایک تاجر تھا. وہ آیا اور اس نے صبح آتے ہی ترازو توڑ کے پھینک دیا کہ میں یہ ترازو نہیں رکھ سکتا. کہ کیا ہوا؟ کہ میرا پڑوسی ہے وہ بھی تاجر تھا, کل اس کا انتقال ہوا, ہم اس کو تلقین کر رہے تھے. جب کسی کا انتقال قریب ہوتا ہے تو اس کو تلقین کرنی چاہیے. اس کے ساتھ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اس کو لکھنا ایک کلمہ پڑھو ایسے لکھنا. بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بس دھیمی سے آواز میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے مل کے پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی زبان پہ خود ہی جاری. تو اس کو کہتے ہیں تلقین. تم اس کو تلقین کر رہے ہیں تو وہ کہتا چپ, میں ہر کلمہ بول رہا ہوں لیکن یہ کلمہ جیسی بولتا ہوں تو میرا ترازو میرے حلق میں, ترازو کا جو کانٹا ہے, آج کل تو دوسرے ترازو ہیں ان کے دوسرا کانٹا, پہلے زمانے میں ہاتھ والا ترازو ہوتا, تو ترازو کا کانٹا آپس میں ملتا تھا, تو وہ کانٹا میری حلق میں خود جاتا ہے. اس نے تھوکا اور خون نکال کے دکھایا, دیکھو یہ اس کا خون ہے. ابھی میں نے پڑھنے کی کوشش کی, ابھی وہ کانٹا میری حلق میں چبھا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو موت کے وقت انسان کو کلمے سے روک دیتے ہیں, موت کے وقت کلمے سے روک دیتے ہیں. ایک نوجوان کی عادت تھی, وہ اپنے گھر کے کھڑکی میں کھڑا ہو, کھڑکی اس کا بالا خانہ تھا, کھڑکی میں کھڑا ہوتا تھا اور محلے کی عورتوں کو دیکھا کرتا تھا. وہ اسی حالت میں اس کی زندگی گزری, جو غلط نظر سے عورتوں کو دیکھتا. تو جب اس کے موت کا وقت قریب آئے تو لوگوں نے تلقین کی, تو کہنا رضا کا الہ اشحاف و آدی میں رحمت خالق الجلیل, مجھے ان عورتوں کو دیکھنا, اس سے مزے لینا, یہ مجھے اللہ کی رحمت سے زیادہ محبوب ہے. کلمہ کفریہ پڑھا اور کلمہ کفریہ پڑھ کے انتقال میں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے آپ کا ایمان چھین لیتے ہیں.
بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے تقوی و طہارت چھین لیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض گناہ لوگ ایسے کریں گے کہ تصبح کافرا یصبح کافرا ویمشی مسلما ویمسی مسلما ویصبح کافرا، کہ صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا لیکن شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو سوئے گا تو مسلمان ہوگا لیکن صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ کیا ہے وہ کیا چیز ہے وہ آج نظر آتی ہے۔ بچے اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھگوان میری مدد کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ وہ کیوں کہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ یہی گند اور کچرا دیکھیں گے تو زبان سے نکالیں۔ آپ بتائیں کہ اس سے ایمان جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا اس سے۔ کہتے ہیں اللہ مدد فرمائیں گے اور وہ کہتے ہیں بھگوان مدد کریں گے، تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ وہ کلفٹن کی طرف گئے تو وہاں پر کوئی مندر تھا، تو اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہاں قریب میں ساحل سمندر پہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو یہ وہاں پر پہنچے، نماز پڑھ کے آئے تو دیکھا کہ بچے بت کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، ایسے چیخے اور ایسے پریشان ہوئے۔ ہمارے شاہ جی کے پاس آئے، پتہ نہیں ان کے ایمان کے مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ ہمارے ساتھی دبئی میں انہوں نے بتایا کہ ایک دن کیا ہوا، میں بچے کو اسکول چھوڑنے گیا کہ وین سے لیٹ ہو گیا، تو بچہ جو ہے اسکول سے بیٹھ گا، وہ رکیں تو کیا ہوا کہ وہ یہاں پہ روزانہ گاڑی رکتی ہے تو پھر ہم بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اسکول جاتے ہیں، تو آج آپ جلدی میں آگے جاتے جا رہے ہیں تو بھی رکیں، ہم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا، تو نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تو ہم نے یہ کرنا ہے، آپ یہاں پہ رکیں اس کے بعد جائیں، تو سر پکڑ لیا۔ مجھے فون کیا، میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا، آپ جاؤ بڑوں کو بتاؤ، یہ تو بہت اونچے قسم کے حالات، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا ہے کہ ایمان جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایمان گھروں سے رخصت ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ گھروں میں اذانوں کی آوازیں، تلاوت کی آوازیں گونجا کرتی تھی اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے، اور گھر کے اندر کیا ہے، گھر کے اندر کبھی یہ کبھی وہ، اور ہمارے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی، پسینہ بھی نہیں آتا، دکھ بھی نہیں ہوتا کہ میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی۔ ہاتھ جوڑ لو بچوں کے سامنے، ہاتھ جوڑ لو بہن کے سامنے، ہاتھ جوڑ لو بھائی کے سامنے، بھائی نہ کرو، اللہ کے واسطے نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ ایمان چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ ایمان رخصت ہو جائے، کہ اللہ کو غصہ آئے، اللہ کو ناراضگی ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک بستی پہ اللہ قہر نازل کرنے لگے تو جبریل کہنے لگے یا اللہ اس بستی میں ایک شخص ہے جس نے زندگی میں آج تک تیری ایک نافرمانی نہیں کی، اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا نہ، اس کو نہیں بچانا، بلکہ اسی کے سر پہ بستی کو الٹو، کہ میری اتنی نافرمانی ہوتی تھی تو اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں پڑی، اس کو دکھ بھی نہیں ہوا کہ میرے اللہ کی نافرمانی۔ اس کو اللہ سے عشق کرنا سیکھو، اللہ سے محبت کرنا سیکھو۔ جب ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ آج ہم مسائل پڑھ رہے تھے، ایک شخص کا والد بہت دور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ماں قریب ہے، اب ہدایت انسانی کا مسئلہ، تو کیا اس کی ماں اس کا نکاح کروا سکتی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کرا سکتی ہے، امام ظفر کہتے ہیں نہیں کروا سکتی۔ کیوں کہ جب تک باپ موجود ہے تو ماں نکاح نہیں کرا سکتی۔ امام صاحب کہتے ہیں کروا سکتے، کیوں؟ تو وجہ اس لیے کہ باپ دور ہے، دور ہونے کی وجہ سے شفقت نہیں رہتی، انسانی فطرت ہے، دور رہنے سے شفقت نہیں رہتی، قریب رہنے سے شفقت ہوتی ہے۔ اب یہاں شفقت کے اندر ماں ویسے ہی زیادہ ہے اور قریب بھی ہے تو یہ باپ کے برابر ہوگی، لہذا یہ نکاح کروائے گی، باپ کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جائے گا۔ سن رہے ہو مسئلہ؟ سن، ماں کا نہیں، دادا کی بات ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے ماں کی مسئلہ دادا کے بارے میں، تو چونکہ یہاں پر کوئی ایسا نہیں کہ یہ افراد کو سمجھے گا، عصبات کو سمجھے گا، تو اس لیے، لیکن مسئلے کی حد تک دادا کا مسئلہ ہے، لیکن میں ماں پہ رکھ کے بتا رہا ہوں۔ کیوں؟
دور رہنے سے شفقت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اللہ سے دور رہیں گے تو دل میں محبت کیسے آئے گی؟ اور اللہ سے قرب ہوتا ہے ذکر اللہ کے ذریعے سے. اللہ سے قرب ہوتا ہے قریب ہونے کے ذریعے سے. جب ہم اپنے اختیار سے اللہ سے قریب ہوں گے تو قرب بھی ملے گا، انسیت بھی آئے گی، تعلق بھی بڑھے گا. تو اس کی کوشش کرنی ہے اپنے اعمال کے اندر ذکر کو شامل کریں، اپنے اعمال میں پابندی کو شامل کریں. جب اللہ کے انسان قریب ہوتا ہے تو پھر محبت بڑھتی ہے، اور پھر وہ سب سکھا دیتی ہے. محبت سکھا دیتی ہے وہ آداب محبت. بھوک لگی ہو تو روٹی کھانا سیکھنا نہیں پڑتا، خود بخود انسان کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کو سکھانا نہیں پڑتا، بچے کو ایسے چنتے ہیں، بچے کے لیے ایسے تڑپتے ہیں، وہ خود بخود تڑپنے لگ جاتی ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے بچے کے لیے تڑپا جاتا ہے، اس کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے. تو جب انسان قریب رہتا ہے تو محبت بڑھتی ہے. ایسے انسان جب اللہ کا قرب رکھے گا تو اس کو ملے گا، اور قرب اعمال سے بنتا ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی